ایک کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں، یہ عرش پر چلا گیا، اس نے رب کو دیکھ لیا، اور دوسرے کے بارے میں کہ اس کو روحانی تجربات ہوئے ہیں۔ اب دونوں کو کھڑا کر دیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو روحانی تجربات ہوئے ہیں، کس کو ہیلوسینیشن؟ میرا تعلق جھنگ سے ہے، لیکن اس وقت میں لاہور میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ MBBS کے بعد میرا رجحان سائیکیٹری کی طرف بھی ہے اور میں اس فیلڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سائیکیٹری کچھ کنڈیشنز جیسے اسکیزوفرینیا وغیرہ ہوتی ہیں جن میں انسان کو ایسی چیزیں نظر یا محسوس ہوتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، ہیلوسینیشن وغیرہ۔ دوسری طرف انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ کے روحانی تجربات، مکاشفات، کیفیت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں عملی طور پر فرق کیسے کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہر روحانی تجربے کو سائیکیٹری یا بیماری کہہ دیتے ہیں، کچھ مذہبی لوگ ان چیزوں کو بالکل الگ اور روحانی حقیقت سمجھتے ہیں، اور بعض ایتھیسٹ یا سخت نظریات رکھنے والے لوگ تو انبیاء تک کے تجربات کو بھی اسی زاویے سے دیکھتے۔ اس صورتحال میں ایک طالب علم میں ایک عام شخص کے لیے کیا کوئی واضح اصول معیار موجود ہے جس سے فرق کیا جا سکے کہ یہ ہیلوسینیشن ذہنی کیفیت یا کوئی روحانی تجربہ یا داخلی کیفیت ہے؟ اگر اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں تو بہت نوازش ہوگی۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، عام لوگ اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جائیں، لیکن ہیلوسینیشن میں اور روحانی واردات میں فرق ہوتا ہے۔ ہیلوسینیشن تو آپ کے ذہن میں خاکہ بنا ہے، اس کا وجود نہیں ہے، نہ اس کا امپیکٹ ہوگا، نہ اس سے نقصان ہوگا، نہ اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جو روحانی تجربات ہیں ان میں تو فیض ملتا ہے، تو اس سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں آپ کو پتہ بھی چل جاتی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک روحانی واردات ہوتی ہے، اس میں روحانی سفر بھی ہوتا ہے، سیر و تیر بھی ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی لے لیں، ایک کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں، یہ عرش پر چلا گیا، اس نے رب کو دیکھ لیا، اور دوسرے کے بارے میں کہ اس کو روحانی تجربات ہوئے ہیں۔ اب دونوں کو کھڑا کر دیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو روحانی تجربات ہوئے ہیں، کس کو ہیلوسینیشن؟ جس کو روحانی تجربات ہوئے ہیں اس کے کردار میں تبدیلی آئے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوگا، اور جس کو ہیلوسینیشن ہوا ہے وہ ہر طرح کے عیب میں ہوگا، جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا لوگوں کو، تکبر بھی ہوگا، اس میں عجز و انکساری نہیں ہوگی۔ اب روحانی تجربے اور ہیلوسینیشن کو آپ اپنے کردار کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جس کو روحانی تجربات ہو رہے ہیں کیا اس کے اندر پازیٹیوٹی آ رہی ہے، کیا اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی جا رہی ہے۔ اس چیز سے پتہ چلے گا۔ جس طرح ایک آدمی کہتا ہے میں ملینئر ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی ملینئر ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ پیسہ دکھاؤ، بینک بیلنس دکھاؤ، جو دکھا دے گا وہ ملینئر ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا علم ہوتا نہیں ہے، خاص طور پر یہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ انکمپلیٹ نالج ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دماغ میں جو کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے خواب آتے ہیں۔ ہر جگہ اب مشہور ہے کہ مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان غمگین رہتا ہے یا خوش رہتا ہے یا اس کا موڈ سیٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ڈوپامن ہے۔ اچھا، اس کی گولیاں لے لیتے ہیں کہ موڈ سیٹ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے لطیفے سنائیں، ہنسیں، گولیوں سے زیادہ ڈوپامن تو وہاں سے بن جاتا ہے۔ جو میں بیچ میں آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، ہنساتا ہوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا موڈ سیٹ ہو جائے، پھر روحانی سمجھ میں آئے گی۔ جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ نفسیاتی مرض ہے یا روحانی تجربات میں کیا فرق ہے؟ بس کردار کا فرق ہوتا ہے۔ جس کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے اس کا کردار بھی دیکھو، جس کو روحانی واردات ہوتی ہے اس کا کردار بھی دیکھو۔ اگر دونوں ہیلوسینیشن ہے تو کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے نا۔